آل عمران کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 51 تک 3 آیات کریمہ آج کے اس درس میں شامل ہیں۔ ان 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف اور ان کے معجزات کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی اسی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والے ہوں گے، مقربین میں سے ہوں گے، کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے، مہد یعنی بچپن میں، کہولت یعنی بڑھاپے میں حکمت کی باتیں کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، اللہ کے۔ اب چونکہ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ منصب رسالت کے لیے معجزہ لازمی ہے، معجزات نہیں، معجزہ لازمی۔ ایک معجزہ ہر نبی کو لازماً اللہ نے دیا کم از کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ دلیل ہوتی ہے نبوت کی۔ معجزہ، کرامت اور استدراج، یہ میں نے تفصیل سے اس کو آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ خلاصے کے طور پہ پھر عرض کر دیتا ہوں، وہ کام کہ جو اسباب سے ہٹ کر ہو، عادت سے ہٹ کر ہو، وہ کام جو انسانی عادات اور اسباب سے ہٹ کر ہو، اس کام کی حیثیت دیکھی جائے گی کہ کس کے ہاتھ پر، کس کے اشارے سے، کس کی بات سے، کس کے انداز سے ظاہر ہوا۔ اگر جس کے اشارے، جس کے ہاتھ، جس کی زبان، جس کے انداز سے ظاہر ہوا وہ نبی ہیں، تو یہ عادت سے ہٹ کر ہونے والا کام معجزہ کہلائے گا۔ اگر وہ انسان نبی نہیں لیکن اس کے کام پہ، اس کے ہاتھ پہ ایسا کام صادر ہو گیا جو عادت سے ہٹ کر ہے، اس کو کرامت کہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ کا ولی بھی نہیں، اللہ کا ماننے والا بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، زندیق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے ہاتھ پر اگر کوئی ایسا کام صادر ہو جائے اس کام کو استدراج کہیں گے۔ بات سمجھ گئی جی؟ اچھا، اب ہم نے تینوں کی مثالیں سمجھی تھیں، یہ جو تیسرا ہے اس کو ذرا مثال سے پھر سمجھ لیجئے تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ یہ جو استدراج ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر وہ ہوتا ہے کافر کے ہاتھ پر، منافق، بے ایمان، مرتد کے ہاتھ پر، زندیق، فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر۔ جیسے اس کی مثال احادیث مبارکہ میں بہت وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کے حوالے سے آئی ہیں۔ آسمان کو کہے گا بارش برسا، وہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ زمین سے کہے گا کہ مردے کو نکال، مردہ نکل آئے گا باہر۔ مردے سے کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ مثالیں موجود ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی۔ اب یہاں پر ایک اور عقیدہ سمجھ لیجئے، پھر ہم آیات مبارکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے عقیدہ بھی۔ عقیدہ یہ سمجھنے والا ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر کام صادر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر کام صادر ہوتا ہے، اس کی نسبت کیسی ہونی چاہیے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک کو چاند کی طرف یوں اٹھایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس عمل کی نسبت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اشارہ کیا تو چاند اللہ کے حکم سے ٹکڑے ہو گئے۔ اتنی تفصیل کریں گے یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ رسول اللہ نے انگلی چاند کی طرف کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، بس مزید۔ اب یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، یہاں ہے نیت کا اعتبار۔ یہاں کس کا اعتبار ہے؟ یہ بہت باریک مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ مشرک میں اور موحد میں فرق یہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ مشرک کون، موحد کون، بات یہاں سمجھ میں آئے گی۔ ایک موحد یعنی عقیدہ توحید رکھنے والا آدمی وہ یہ سمجھتا ہے
کہ جتنے بھی امور انبیاء اور اولیاء کے ہاتھ پر صادر ہو رہے ہیں یہ تمام امور ظاہر تو ان کے ہاتھ پر ہو رہے ہیں لیکن ان کے اختیار سے نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ یہ بس ایک بات بہت اہم بات سمجھیے گا، ظاہر ان کے ہاتھ پر لیکن اختیار ان کا نہیں، اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ اب آپ اس بات کو ذرا میں تھوڑا سا وضاحت سے سمجھا دوں تاکہ بات اور گہرائی سے سمجھ آئے، کسی کو شبہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ میں کوئی غلط بات کروں۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کچھ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، اللہ سے مناجات کی، حکم الہی ہوا جائیے فلاں پہاڑی پر اور جا کر وہاں سے فلاں فلاں قسم کی بوٹی اٹھائیے اور اسے پیس لیجئے اور کھا لیجئے۔ گئے اللہ کے حکم سے، بوٹی اٹھائی، پیسی، کھا لی، شفا یاب ہو گئی۔ باز ماری کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں پھر دوبارہ یہی مسئلہ، چل پڑے، مسئلہ ہوا، چل پڑے، پہاڑی پر گئے، بوٹی اٹھائی، پیسی، کھائی، شفا نہ ملی۔ نبی بھی وہی، پہاڑی بھی وہی، بوٹی بھی وہی، پیسنے کا انداز بھی وہی، کھانے کا انداز بھی وہی، بیماری بھی وہی، لیکن شفا نہیں۔ وجہ یہ کہ پہلے حکم الہی تھا کہ جائیے، اب مناجات ادھر نہیں ہوئی، ڈائریکٹ چلے گئے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم نافرمانی کہیں گے، یہ نافرمانی نہیں ہوتی، وہ یہی سمجھے کہ اللہ پاک نے اس میں اب بھی شفا رکھی ہوگی، میں جاؤں جا کر کے اللہ کے حکم سے جا کر کے کھا لوں، لیکن اللہ پاک نے اب چونکہ شفا کا حکم روک دیا تھا، بات سمجھانی مقصود تھی، بات سمجھانی، اچھا بات سمجھا دی کہ اب میرا حکم نہیں تھا تو شفا نہیں ملی، جب میرا حکم تھا تو شفا مل گئی۔ لیکن یہاں میں ایک اور نقطہ بھی عرض کر دوں، وہ عیسیٰ جو مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرے تو شفا مل جائے، اپنے پیٹ میں درد ہو تو حکم الہی سے پہاڑ پہ جائیں، یہاں ہاتھ پھیرنے سے شفا نہیں مل رہی، حالانکہ یہ عارضی مسئلہ تھا، وہ مادرزاد اندھا تھا، مادرزاد اندھے کو شفا مل رہی ہے، عارضی مسئلے میں شفا نہیں مل رہی، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ ہے اللہ کا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی ایسے بیسیوں نہیں شاید سینکڑوں واقعات ہمیں تاریخ میں سیرت میں مل جائیں گے جہاں پر ایک ہی جیسا معاملہ ہے، ایک طرف معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو دوسری طرف معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ معراج کی رات سفر کر کے واپس آئے، صبح آپ نے کفار کے سامنے حالات بیان کیے تو کفار نے پوچھا کہ ہمارا ایک قافلہ شام کی طرف گیا ہے، یعنی ارض مقدس کی طرف گیا ہے، تو وہ قافلہ کہاں ہوگا اس وقت؟ رات کو آپ نے جو آپ نے سفر کے دوران جہاز دیکھا تو ہوگا، اس وقت آپ کے اندازے سے وہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہاں، یا آپ نے ان کو دیکھا تو کہاں پہنچے ہوں گے؟ آپ نے ساری کیفیت بتائی، فلاں جگہ پہ ان کو دیکھا تھا، اس وقت فلاں جگہ پہ پہنچے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ منظر آ گیا۔ اب دوسری طرف ایک تو یہ ہے، اب دوسری طرف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 80 صحابہ کرام لے کر کے گئے کچھ کافر، کیوں کہ جی ہماری بستی میں ہمارے علاقے میں لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے 80 قراء کو ساتھ روانہ کیا، کس کے لیے؟ تبلیغ دین کے لیے۔ وہ 80 قراء گئے، راستے میں ایک جگہ پر ایک چشمہ ہے جس کو بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ اس چشمے کی گھاٹی پہ، پہاڑی پہ ان کافروں کے بہت سارے ساتھی وہاں موجود تھے جنہوں نے آنے والے صحابہ اکرام پر تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ چونکہ دھوکہ دہی سے لے کر کے گئے تھے اور حضور کی جماعت کے ان صحابہ کو شہید کرنا مقصود تھا۔ 78 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، 2 بچا کر کے بڑی مشکل سے دربار رسالت میں پہنچے۔ جب تک حضور کے پاس مسجد نبوی میں نہیں پہنچے حالات کا علم نہیں ہوا۔ آپ مکہ میں تھے، ارض فلسطین کے حالات آپ نے یوں دیکھ کر بتا دیے، اسے کہتے ہیں انکشاف
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کشف فرماتے ہیں پردے کھول دیتے ہیں، جب نہیں کشف فرماتے تو پردے نہیں کھلتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان پردوں کا کھلنا یا نہ کھلنا ذات نبوت کے اختیار میں نہیں، ذات ولایت کے اختیار میں نہیں، یہ حکم الہی کا محتاج ہے۔ حکم الہی کا بات سمجھیں، حکم الہی کا محتاج۔ اب اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی تو ایک موحد کا اور مشرک کے عقیدے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ موحد یہ سمجھتا ہے کہ جو کام اسباب سے ہٹ کر نبی اور ولی کے ہاتھ پر صادر ہو رہا ہے، ظاہر تو نبی اور ولی کے ہاتھ میں ہو رہا ہے، لیکن اختیار اس میں نبی اور ولی کا نہیں ہوتا، بلکہ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ مشرک کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے، اسی لیے عیسائی مشرک بن گئے، اسی لیے عیسائی مشرک بن گئے کہ انہوں نے دھوکہ اس بات سے کھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مورتی بنا رہے ہیں، ایک صورت بنا رہے ہیں، مٹی سے پرندے کی ایک صورت بنا رہے ہیں، صورت بنا کر اس میں روح پھونکتے ہیں تو وہ پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس دھوکے میں پڑے کہ یہ عیسیٰ کر رہے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ عیسیٰ۔ تو انہیں ایسا دھوکہ لگا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ خدا ہی میں شریک ہے۔ یہی وہ جملہ تھا جس میں نے عرض کر رہا تھا، درس کے آخر میں ایک بات عرض کی تھی، ذرا ہیٹ صاحب کو دی تھی کہ اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اب یہ ایک روح ہے، ایک پھونک ہے، جسے عیسیٰ علیہ السلام مار رہے ہیں پرندے میں، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پرندے میں، اور اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جان بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اختیار ان کا نہیں، اختیار کس کا؟ ورنہ یہی پھونک اپنے پیٹ میں مار کر کے شفا کیوں نہیں پا لیتے؟ بات سمجھ آ گئی تھی؟ ہاں، یہ ہے اصل میں مشرک اور موحد کے عقیدے میں یہاں آ کر کے مسئلہ بہت باریک بات ہے، اتنی باریک بات ہے کہ اس کو اگر صحیح سمجھا نہ جائے تو انسان کا عقیدہ توحید وہ بہہ جاتا ہے اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ عقیدہ کوئی آدمی رکھتا ہے کہ انبیاء اسباب سے ہٹ کر جو کام ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں تو اس میں اختیار نہیں رکھتے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو یہ ان کی توہین نہیں، تنقیص نہیں، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی شان ہی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، بھائی غیر نبی کے ہاتھ پہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی ہیں تو اتنا بڑا مقام ہے نا، بات میں آ رہی، نبی ہیں تو انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں ادھر چٹان پہ، تو اونٹنی باہر آ رہی ہے، اونٹنی باہر آ رہی ہے، لیکن دیکھیے نا، غور کیجئے، یہی نبی ہیں کہ اس اونٹنی کو بچا نہیں پا رہے، اس اونٹنی کو بچا، اس لیے کہ وہاں اللہ کا حکم ان کے لیے نہیں تھا کہ آپ نے بچانا ہے۔ ہاں حکم ہوتا تو وہ بچا بھی پا لیتے، پھر جتنی مرضی مقابلے میں طاقت آتی، لیکن نبی بچا لیتے، لیکن اللہ کے نبی کو اس وقت دفاع کا، بچاؤ کا حکم نہیں تھا۔ وہاں تو اللہ نے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بغیر، حکم الہی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، تو معجزات دو طرح کے ہیں۔ معجزات کتنے ہیں؟ دو طرح، ایک وہ معجزات جو عملی ہیں، دوسرے وہ معجزات جو علمی ہیں۔ عملی معجزات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندوں کی شکل بناؤں گا یا بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، فیکون طیرا باذنی، نہیں باذنی، یہ عقیدہ کلیئر کر دیا اللہ نے۔ اب دیکھیے نا، جناب مریم کے بطن پر، آپ کے منہ پر ایک پھونک ماری حضرت جبرائیل نے، ایک پھونک وہ تھی، ایک پھونک وہ ہے جو حضرت عیسیٰ مار رہے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارنے کی وجہ سے خدا بن گئے یا خدا کے بیٹے بن گئے یا خدا کے شریک بن گئے، تو میاں عیسیٰ علیہ السلام جس ماں سے پیدا ہوئے، جس پھونک سے عیسیٰ پیدا ہوئے علیہ السلام، پھر اس پھونک مارنے والے کو خدا کیوں نہیں سمجھتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس عیسیٰ کو آپ خدا سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ ان کی پھونک سے پرندے اڑنا شروع ہو جاتے تھے،
ان کے ہاتھ لگانے سے مردہ زندہ ہو جایا کرتے تھے، برس اور کوڑ کے مریض شفایاب ہو جاتے تھے، مادرزاد اندھے بینا ہو جاتے تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، خدائی اور الوہیت ثابت ہوتی ہے، تو پھر ان سے پہلے جس پھونک سے یہ پیدا ہوئے اس پھونک والے کو خدا سمجھا جائے نا، لیکن اسے تم خدا نہیں سمجھتے، اسے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہو، تو پھر یہ جو مخلوق در مخلوق ہے اسے کیسے خدا مان لیتے ہو؟ بات سمجھ گئی جی؟ تو پہلا جو معجزہ ہے، پہلی قسم وہ کیا ہے؟ عملی طور پر پہلا عمل یہ ہے آپ کا کہ آپ پرندے بناتے، پرندے بنا کر کے پھونک مارتے اور وہ اڑنا شروع ہو جاتے۔ دوسرا عمل، اس کی 3 شکلیں ہیں، اس کی 3 شکلیں۔ ایک شکل یہ ہے مادرزاد اندھا، اس کو آپ چہرے پر ہاتھ پھیرتے شفایاب ہو جاتا۔ نمبر 2، کوڑ کا مریض، اس کو ہاتھ لگاتے وہ شفایاب ہو جاتا۔ برس کا مریض، اس کو ہاتھ لگاتے شفایاب ہو جاتا۔ یہ جو 3 اقسام ہیں نا، یہ بیماری کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیماری کی ہے۔ پہلی قسم ہے عدم سے وجود بخشنا۔ توجہ، میں نے کہا 3 قسم کے معجزات ہیں۔ پہلے عدم سے وجود بخشا، ایک مثال دی پرندے کی۔ دوسری قسم بیماری سے نجات پانے کی، اور تیسری قسم ہے وجود تھا، ختم ہوا، پھر وجود پیدا کیا۔ آدمی زندہ تھا، مر گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یہ وجود نہیں دیا گیا، وجود نہیں بخشا گیا، اس وجود کو جو پہلے سے موجود تھا اس کو تر و تازہ کر دیا گیا، اس میں جان ڈال دی گئی۔ تو یہ تینوں الگ الگ قسمیں ہیں۔ ان تینوں اقسام میں مجموعی طور پہ 5 معجزات ہیں۔ مجموعی طور پر معجزات کتنے ہیں؟ 5، لیکن اقسام کتنی؟ 3۔ اس لیے میں نے کہا 3 قسم کے یا 3 معجزات ہیں۔ یہ جو 3 معجزات ہیں نا درمیان میں بیماری والے، اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے یوں سمجھیے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے دور میں وہ معجزہ ضرور دیا ہے کہ جس معجزے کے مثل یا جس معجزے جیسی عمل اور فن اور مہارت اس زمانے کے لوگوں میں بام عروج پر پہنچی ہوئی ہو۔ میں بڑے سادہ سے الفاظ یعنی ایسا فن، ایسی مہارت، ایسی قابلیت کسی بھی شعبے میں کہ وہ اس زمانے میں عروج پر پہنچی ہو، اس فن، اس مطلب معاملے یا اس اپنا مہارت کے اندر رہتے ہوئے یا اسی جیسا، اس کی مثل یا اس جیسا ایک معجزہ اللہ اس زمانے میں نبی کو دیتے ہیں، اور اس معجزے کے ذریعے سے کرتے کیا ہیں؟ اس مہارت کو ان تمام فنون کے ماہرین کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنے نبی کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس ایک معجزے کی وجہ سے ثابت یہ کرتے ہیں کہ دیکھو، جن کو تم حرف آخر سمجھتے ہو وہ حرف آخر نہیں، حرف آخر وہ ہے جسے خدا حرف آخر بنایا۔ یہ ایک سادہ سی بات سمجھ گئی۔ اب اس کی مثال سمجھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں مبعوث ہوئے، اس دور میں فرعونیوں، قبطیوں کا ایک بہت بڑا فن تھا اور بہت بڑا عمل تھا، اور اس فن اور عمل کو کہا جاتا تھا جادوگری۔ جادوگری اس زمانے میں عروج پر تھی اور بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر وہاں پر موجود تھے۔ اب ایسے دور میں اللہ نے جس نبی کو بھیجا تو اس نبی کو کام معجزے کے طور پہ ایسا بخشا کہ جو اس جادو کا توڑ ہو، اس جادو کے فن کو پیچھے چھوڑ دینے والا ہو۔ اور وہ کام کیا بخشا کہ وہ جادوگر کرتے یہ تھے کہ چیز کوئی بھی پھینکتے، اس کا جو شکل ہے، اس کی جو صورت ہے وہ بدل دیتے تھے۔ مثلا تار پھینکی تو تار پھینک کر کے اس سے رسی بنا دی، مثال کے طور پر۔ ہاں جی، رسی پھینکی تو سانپ بنا دیا، جو کہ عمومی طور پہ قرآن پاک نے جن کا ذکر کیا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکتے تھے اور فن کے طور پر ان کو ظاہر کرتے تھے، اور جو ہی رسی نیچے جاتی وہ ایک چھوٹا سا سپولا بن جاتا، سانپ سے بن جاتا، اور وہ دوڑنا شروع ہو جاتا۔ بس ہماری یہ اس زمانے میں عمومی قسم کا ایک فن تھا۔ اب اس فن میں جو جتنا ماہر تھا اتنا ہی بڑا استاد سمجھا جاتا تھا۔ ہوا یہ، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ پہلا اور زبردست قسم کا معجزہ تھا ہی،
آپ نے اس جادو کا توڑ کیا، آپ نے اپنا عصا پھینکا، وہ سارے سانپ، وہ ساری رسیاں جو وہاں سانپ کی شکل میں دوڑ رہی تھی ان کو وہ کھا گیا۔ جادو کے ذریعے سے سمجھیے، جادو کے ذریعے سے چیز کو بدلا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا بظاہر وہ جادو کی طرح شکل و صورت میں وہی تھا کہ چیز کچھ تھی، نظر کچھ آ رہی ہے، لیکن وہ جادو تھا نہیں، اس لیے کہ جادو کے ذریعے سے چیز کو مٹایا نہیں جاتا۔ یہ جادو سے بڑی چیز تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ معجزہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے عصا پھینکا، وہ ساری رسیوں کو کھا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ ما فوق الفطرت، ما فوق الاسباب کوئی علم ہے، اور یہ علم انسانوں کے پاس نہیں، انسانوں کا علم نہیں، وہ سمجھ گئے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ بات سنا گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یہ اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچا ہوا فن تھا۔ آج بھی حکیم جو طب کا عمل کرتے ہیں، اس میں بہت سارے علوم اور فنون اسی زمانے سے نقل در نقل ان تک پہنچے ہیں۔ تو حکمت اور طب اپنے عروج پر تھی۔ اب اس کو سمجھیے کہ جو فن اتنے عروج پر ہو، لیکن اس کے باوجود 3 بیماریاں ایسی تھیں کہ جن کا علاج اس زمانے میں اس طب کے پاس بھی نہیں تھا، ان طبیبوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ 3 بیماریاں کون سی ہیں؟ برس، پول کا مریض، مادرزاد اندھا۔ انہیں شفا نہیں دے سکتے تھے، ان کی شفا کے لیے کوئی علاج اور کوئی نسخہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے ایسے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مبعوث ہو کر کے اس نقطے پر اپنے معجزے کا اظہار کیا، اور کیا کہا کہ لاؤ اپنے اندھے کو، میں اس پہ ہاتھ پھیرتا ہوں۔ ہاتھ پھیرا، شفا آیا۔ اب دیکھیے نا، ہاتھ پھیرنے سے کبھی کسی کو شفا ملی ہے؟ ہاتھ پھیر رہے ہیں، شفا ملتی جا رہی ہے۔ اور کے مریض کو، برس کے مریض کو، مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، شفا ملتی، ہاتھ پھیرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمل تو بظاہر نبی کا ہے، لیکن اختیار اور حکم کس کا ہے؟ ورنہ یہی ہاتھ ادھر نہیں پھیرا جا رہا، پتہ تھا کہ یہاں اللہ کا حکم نہیں، وہاں پتہ تھا کہ یہاں اللہ کا حکم ہے، پھیرتے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ یہ ہے موحد اور مشرک کے عقیدے کا فرق۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو عمل، جو فن سب سے زیادہ نقطۂ عروج پہ تھا، وہ کیا تھا؟ فن عربی میں، عربی کے اندر فن فصاحت اور بلاغت، یعنی عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت کا جو ملکہ اور صلاحیت تھی یا ہے، وہ اس زمانے میں نقطۂ عروج پر تھی۔ اور ایسے ایسے بلیغ شاعر اور نظم خوان اور نثر نگار موجود تھے کہ جن کو پورے کے پورے عرب کے چیدہ چیدہ لوگ، جب ایک بازار لگتا تھا، بازار عکاظ، اس میں جب جمع ہوتے تھے، سالانہ میلہ 3-3 4-4 دن کا میلہ ہوتا تھا، اس میں جمع ہوتے تھے، پھر اس میلے کے اندر، اس بازار کے اندر شعر و شاعری ہوتی تھی، جس کے اشعار کا توڑ کسی کے پاس نہ ہوتا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، جس کا کلام سب سے عمدہ پایا جاتا تمام لوگوں کے نزدیک، بھئی یہ آدمی، اس کا کلام انتہائی کمال کا، اس کے کلام کو لکھی ہوئی حالت میں لے کر کے خانہ کعبہ کے دروازے میں لٹکا دیا جاتا، خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور یہ ایک چیلنج ہوتا تھا کہ بھئی ہے اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا کلام، کوئی شاعر جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 7 دفعہ ایسا ہوا، 7 معلقات، وہاں پر 7 اشعار اور قطعات اور جو ہے وہ نظمیں وہاں لکھی ہوئی، اور عین اس زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے جب قرآن مجید پڑھا تو لوگ حیران ہو گئے، اتنا فصیح و بلیغ کلام، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن نے 3 جگہ چیلنج دیا، ہے کوئی تم میں سے جو اس کا انکار کرنے والا اور سچا ہو، اس کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ لوگوں نے کوشش بھی کی، یہ نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، کوشش کی، فصیح و بلیغ تھے نا، کوشش انہوں نے کی، لیکن جس نے بھی کوشش کی منہ کی کھائی۔ اب یہ معجزہ حضور کا اس زمانے میں
ظاہر ہوا کہ آپ نے تمام فصیحوں کو، تمام بلیغوں کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ آپ نے نہ کسی مکتب کا رخ کیا، نہ کسی مدرسے میں جا کر پڑھے، نہ کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، نہ کسی کو اپنے گھر میں بلا کر کے اس سے ٹیوشن لی، نہ کسی کے پاس جا کر کے ٹیوشن لی، نہ کسی ادارے میں آپ نے جا کر کے پڑھا، پھر بھی اس کے باوجود آپ کی زبان سے اتنا فصیح اور بلیغ کلام ظاہر ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اچھا، پھر صرف قرآن کی بات نہیں ہے، دلچسپ بات یہ، پھر صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، خود نطق نبوت سے جو احادیث مبارکہ نکلی ہیں، جو ظاہر ہوئی ہیں، جو آپ کا اپنا کلام ہے، جو آپ کے اپنے الفاظ ہیں، مفہوم تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ حضور کے ہیں، وہ بھی انتہائی نقطۂ عروج کو پہنچے ہوئے، ان کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنے زبردست قسم کے کلام کہ 1 2 3 جملے اور اس میں دریا پورا کا پورا بند کر دیا، علم و حکمت کے جواہر اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر جن معجزات کو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں پہلے قسم کی جو معجزات ہیں وہ ہیں ان کے عملی معجزات، اور عملی معجزات میں ان کے جو ذکر کیے گئے، نمبر 1 آپ پرندوں کو بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندے زندہ اڑنا شروع ہو جاتے۔ نمبر 2 3 قسم کے معجزات بیماری کے، ان کا ذکر کیا۔ اب تیسری قسم وہ کیا ہے؟ وہ ہے مردے کو زندہ کرنا۔ مردے کو، یاد رکھیے یہ معجزات جو مردے کو زندہ کرنے والے، ایسا نہیں کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سارے مردوں کو زندہ کیا، نہیں، ایسا نہیں۔ جب ضرورت پڑی، انتہائی زیادہ ضرورت پڑی، تو تب آپ نے معجزے کے طور پر 1 2 3 دفعہ اس مردے کے زندہ کرنے کا واقعہ ظاہر، یعنی اس عمل کو ظاہر کیا، ورنہ ایسا نہیں کہ جس مردے کو بھی کہہ دیا وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی میں مثال دوں، استدراج میں بھی ہوتا ایسے ہی ہے کہ کسی کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اختیار اللہ کا ہوتا ہے ظاہر، کسی کافر کے ہاتھ میں۔ دجال ایک آدمی کو کہے گا کہ مر جا، زندہ آدمی ہوگا، اس کو کہے گا کہ مر جا، وہ مر جائے گا، پھر اس کو کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب جب اس کو کہے گا نا مر جا، تو اس کے مرنے کے بعد اپنے سامنے لوگوں سے کہے گا دیکھا میں خدا ہوں، بہت سارے لوگ کافر ہو جائیں گے۔ لیکن جب اس کو کہے گا زندہ ہو جا، تو جو باقی کھڑے ہوں گے نا وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ اب اس کو کہے گا کہ دیکھ تو مانتا ہے کہ میں خدا ہوں، اس جو مار کے دوبارہ زندہ لیا نا اس سے پوچھے گا تو مانتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا، وہ جو جواب دے گا نا بڑا کمال کے جواب، وہ کہے گا میں پہلے ہی یقین کرتا تھا کہ تو دجال ہے، مجھے پہلے یقین تھا کہ تو دجال ہے، لیکن اس واقعے نے میرے یقین میں اور پختگی پیدا کر دی کہ تو وہی کافر ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، ایک کافر اور دجال آئے گا۔ اچھا، اب اگلی بات جس کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں، دجال کہے گا مر جا، اب وہ حقیقتاً مارنے کے لیے کہے گا، لیکن میرے رب کا حکم نہیں ہوگا تو وہ مرے گا نہیں۔ یہ ہوتا ہے مشیت الہی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا آدمی کا ذاتی اختیار کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج اسی پر اتفاق کر لیں، پھر انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔